السلام علیکم۔ قصہ اور کہانی سننا انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ قصے ہم شوق سے سنتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کے قصے بیان کیے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ہر بار آپ کو ایک قرآن کا قصہ سنائیں گے۔ آج ہم نوح علیہ السلام کا قصہ سنیں گے۔ انہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی عمر 950 سال تھی۔ آدم علیہ السلام کے بعد سے تو نوح علیہ السلام کے دور تک عوام نے جو بت تراشے تھے اور جن کی عبادت کرتے تھے ان میں سر فہرست ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کے نام ہے۔ نوح علیہ السلام نے انہیں ان باطل خداؤں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سدھارنے کے لیے دعوت کے کام میں مشغول ہوئے۔ وہ دن ہو یا رات انہیں نیکی کی طرف بلاتے۔ آپ کہتے کہ میں اپنے اس کام پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں طلب کرتا، میں تمہیں میں سے ہوں، میں بشر ہوں، نہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میرے پاس خزانے ہیں اور نہ میں تمام غیب کی باتیں جانتا ہوں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ تم ایک اللہ کی عبادت کرو۔ قیامت آنے والی ہے، تب ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ مل جائے گا۔ مگر ان سب باتوں کا ان کی قوم پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ آپ کی ان سب باتوں کا ان کی قوم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ان لوگوں نے کہا کہ تمہارے ماننے والے سب کمتر ذات کے لوگ ہیں۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، میں ان لوگوں کے پیشوں کی وجہ سے انہیں اپنے سے دور نہیں کرتا۔ تم اللہ سے ڈرو، میری بات مانو۔ مگر وہ نہ مانے۔ انہوں نے بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا جو ان کے ساتھ شرارت سے پیش آتے، پتھر مارتے، کبھی نوجوان مل کر ستاتے، مذاق اڑاتے۔ آپ نے انہیں سمجھایا کہ دیکھو اپنے پروردگار سے اپنے گناہ بخشوا لو، وہ غفور الرحیم ہے، تمہارے گناہ معاف کرے گا، تم پر کثرت سے بارش برسائے گا، تمہارے مال اور اولاد میں ترقی ہوگی۔ اللہ تمہارے لیے باغ لگا دے گا، نہریں بہا دے گا، تمہارے مال اور اولاد میں ترقی ہوگی۔ مگر انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دین کی دعوت دی، رات کو بھی دی، دن کو بھی دی، مگر انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی۔ میں نے انہیں بلند آواز سے بھی دعوت دی، میں نے ان کو خطاب اعلانیہ بھی کیا، خفیہ بھی کیا، ان کو بہت سمجھایا، مگر وہ میری بات نہیں مانتے۔ آپ نے ہمت نہیں ہاری، آپ نے دعوت کے کام کو جاری رکھا۔ قوم کی سرکشی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ آپ کو اس قدر زخمی کرتے کہ اسی حالت میں آپ پڑے رہتے۔ آپ کے گھر والے آپ کو گھر لے کر آتے، اچھے ہونے کے بعد آپ پھر دعوت کا کام شروع کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ بہت کم لوگ آپ پر ایمان لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ایک کشتی بناؤ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کشتی بنانے کی تعلیم دی۔ آپ کشتی بنانے میں مصروف ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے تعلیم دینے پر آپ نے میخوں اور تختوں سے بہت بڑی کشتی تیار کی۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ اس میں جانور، انسان، پرندے تک آئیں گے، اس لیے ایسی کشتی ہو جس میں سب سما سکے۔ آپ کو کشتی بنانے میں ہوئے مصروف جب لوگ دیکھتے تو آپ پر ہنستے اور کہتے کہ دیکھو بہت بڑا عذاب آنے والا ہے اور یہ حضرت اس سے بچنے کے لیے کشتی بنا رہے ہیں۔ آپ فرماتے سنو، تم ہم پر ہنستے رہو، مگر ہم تم پر ہنستے ہیں۔ اللہ کا عذاب آ کر رہے گا اور تم سب رسوا ہوگے۔ جب کشتی بن کر تیار ہوئی تو اللہ کا حکم ہوا کہ ہر قسم کے جانوروں چوپایوں میں سے ایک ایک نر، ایک مادے کا جوڑا لو جو انسان کی ضرورت زندگی کے لیے ضروری ہے، اور انہیں کشتی میں سوار کر لو، اور اپنے اور مومن مسلمانوں کو بھی ساتھ لو، جتنے بھی ایمان لائے ہیں سب کو اپنے ساتھ لے لو۔ آپ نے جانوروں کا ایک ایک جوڑا اپنے ساتھ لے لیا۔ اللہ کے حکم سے نوح علیہ السلام کے بلانے پر سب جانور آ کے کشتی میں جمع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا
کہ جب تنور سے پانی ابلنے لگے تو کشتی میں سوار ہو کر کہو اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو کافر قوم سے نجات دی، اے میرے رب مجھے زمین پر برکت کے ساتھ اتار۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پانی کی کثرت کے لیے زمین سے چشمے جاری کیے۔ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پس ہم نے زور کے مینے سے آسمان کے دہانے کھول دیے اور زمین میں چشمے جاری کر دیے تو پانی اس کام کے لیے جمع ہو چکا تھا، اور آسمان سے موسلا دھار بارش برسایا۔ زمین اور آسمان کا پانی مل گیا اور بہت بڑا سیلاب آیا۔ یہ دیکھ کر لوگ گھبرا گئے، سمجھ گئے کہ سچ مچ نوح علیہ السلام جو کہہ رہے تھے وہ ہو کر رہے گا۔ وہ پناہ کی تلاش میں پہاڑوں پر چڑھنے لگے۔ جہاں سے دیکھو وہاں سے پانی ہی پانی تھا، ہر طرف سے پانی برس رہا تھا۔ پہاڑوں جیسی بڑی بڑی موجیں اٹھ رہی تھی، ان کے بیچ کشتی چلنے لگی۔ یہ ایک بہت بڑا سیلاب تھا، لوگوں نے اس کے پہلے کبھی اتنا بڑا سیلاب نہیں دیکھا تھا۔ بڑی بڑی موجیں اٹھنے لگی۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے بیٹے آ جاؤ، کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھ کو بچا لے گا۔ آپ نے کہا کہ نہیں، آج اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ آج اللہ کے قہر سے کوئی بچانے والا نہیں، جس پر وہ رحم کرے بس وہی بچ جائے۔ اسی وقت دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہوئی اور وہ بھی دوسرے کافروں کی طرح غرق ہوا، اور ان کی بیوی بھی جو ان ظالموں کے ساتھ ملی ہوئی تھی غرق ہوئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہمارے نیک بندے نوح کے نکاح میں جو بیوی تھی، انہوں نے ہمارے بندے کا حق ادا نہ کیا تو اللہ نے ان کو دوزخ میں ڈال دیا، اور نوح علیہ السلام کا نیک ہونا بھی ان کے کام نہ آیا۔ یعنی ہر انسان اپنے عمل کا ذمہ دار ہے۔ ساری دنیا پانی میں ڈوب چکی تھی، کئی دنوں تک وہ کشتی پانی میں چلتی رہی۔ اللہ تعالیٰ اس کشتی کے متعلق سورہ قمر میں فرماتے ہیں کہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی، اور یہ سب کچھ اس شخص کے انتقام کے لیے کیا گیا جس کو کافر مانتے نہ تھے۔ دنیا میں اس وقت وہی لوگ زندہ تھے جو اس کشتی میں موجود تھے، اس کشتی کے علاوہ کہیں زندگی نہ تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے، اے آسمان تھم جا، اور پانی گھٹتا گیا۔ کشتی کوہ جودی پر جا کر ٹھہر گئی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے نوح اترو، ہماری طرف سے سلام اور برکتیں لے کر زمین پر اترو۔ کشتی میں زندہ سلامت رہنے والے لوگوں سے انسانی نسل آگے بڑھی۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، حام اور حاتف سے ان کی نسل آگے بڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو آنے والی نسلوں میں ان کی عزت کو بلند کیا، ان پر سلام بھیجا، اور اس کشتی کو دنیا والوں کے لیے ایک نشانی بنائی۔ 1977 میں ترکی کے مہمجوں نے جب کھدائی کی تو اس کشتی کے نشان ملے۔ 6000 سال پرانی لکڑی کی کشتی کا اتنے دنوں تک قائم رہنا لوگوں کے لیے حیرت انگیز بات تھی، لیکن یہ قرآن کا زندہ معجزہ ہے۔ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے اس کو ایک عبرت بنا کر چھوڑا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ سوالات کے جوابات غور سے سنیے۔ سوال نمبر 1، آدم ثانی کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ جواب، آدم ثانی نوح علیہ السلام کو کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، نوح علیہ السلام کی کتنی عمر تھی؟ جواب، نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال تھی۔ سوال نمبر 3، نوح علیہ السلام کی قوم کن کی عبادت کرتی تھی؟ جواب، نوح علیہ السلام کی قوم ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کی عبادت کرتے تھے۔ سوال نمبر 4، نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جواب، نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے انہیں برا بھلا کہا، انہیں مارا پیٹا۔ سوال نمبر 5، جب قوم کی نافرمانی حد سے بڑھ گئی تو اللہ نے کیا حکم دیا؟
جواب: قوم کی نافرمانی بڑھ جانے پر اللہ نے ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ سوال نمبر 6، کشتی کیسی تھی؟ جواب: کشتی 3 منزلہ تھی۔ سوال نمبر 7، کشتی میں کون لوگ تھے؟ جواب: کشتی میں اللہ کے ماننے والے جانور اور پرندے تھے۔ سوال نمبر 8، اللہ نے زمین اور آسمان کو کیا حکم دیا؟ جواب: اللہ نے زمین کو پانی کے چشمے اگلنے اور آسمان کو موسلادھار بارش برسانے کا حکم دیا۔ سوال نمبر 9، کشتی کیسے بنائی گئی تھی؟ جواب: کشتی میخوں اور تختوں سے بنائی گئی تھی۔ سوال نمبر 10، دنیا کے لوگوں کا کیا حال ہوا؟ جواب: کشتی میں موجودہ لوگ جو اللہ کے فرما بردار تھے وہ بچ گئے، باقی ساری دنیا ڈوب گئی۔ دیے گئے سوالات کے جوابات غور سے پڑھیں اور کوئز میں حصہ لیں۔ انشاءاللہ پھر ایک قصے کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔